بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کی خاص باتیں، ان کے نام اور وہ نعمتیں جو صرف انہیں ملیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم کہاں سے شروع کریں، اس ذات کو کیسے بیان کریں جسے اللہ نے پوری مخلوق سے اوپر چنا ہے۔ ہم ان کے ساتھ انصاف کیسے کر سکتے ہیں جب خود اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے تمہاری یاد کو بلند کیا ہے۔ حضرت ابن عباس اور دوسرے صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے نبی کی یاد کو اتنا بلند کیا ہے کہ جب بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے نبی کا نام اس کے فوراً بعد آتا ہے۔ اذان میں دیکھو، نماز میں دیکھو، کلمے میں دیکھو، ہر جگہ اللہ کے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جڑا ہوا ہے۔ خود اللہ نے ہمارے نبی کو رحمت للعالمین کہا ہے۔ اس کا مطلب ہے تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ ان کی ذات رحمت ہے، ان کا بھیجا جانا رحمت ہے، ان کا پیغام رحمت ہے، ان کی تعلیمات رحمت ہے، ان پر ایمان لانا رحمت ہے، ان کی باتوں پر عمل کرنا رحمت ہے۔ رحمت سے جڑی ہر چیز ان کی ذات میں موجود ہے، تو ہم کیسے ان کے ساتھ انصاف کر سکتے ہیں جب اللہ نے خود ان کی اتنی تعریف کی ہے۔ لیکن اگر ہم ان کی ساری نعمتیں نہیں گن سکتے تو کم از کم کچھ تو بیان کریں۔ نبی کے مبارک نام۔ آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان ناموں کی جو اللہ نے ہمارے نبی کو دیے ہیں۔ ان کے بہت سے نام ہیں، بہت سے نام بعد کے لوگوں نے دیے، یعنی صحابہ نے، تابعین نے اور پہلے دور کے علماء نے۔ ایک مشہور عالم نے تو 250 سے زیادہ نام گنے ہیں، لیکن ہم صرف وہ نام بتائیں گے جو اللہ نے دیے ہیں، کیونکہ وہی اصل نام ہیں جن کے معنی سب سے گہرے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں حضرت جبیر بن مطعم سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے کئی نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں الماہی ہوں، یعنی جس کے ذریعے اللہ کفر کو مٹاتا ہے، میں الحاشر ہوں، یعنی لوگ میرے بعد اٹھائے جائیں گے، اور میں العاقب ہوں، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا، میں نبی الرحمہ ہوں، نبی التوبہ ہوں، المکفی ہوں اور نبی الملاحم ہوں۔ قرآن میں 2 نام صاف طور پر آئے ہیں، محمد اور احمد۔ محمد کا نام قرآن میں 4 بار آیا ہے اور احمد کا نام 1 بار آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، دونوں نام ایک ہی جڑ سے نکلے ہیں، حمد۔ حمد کا مطلب ہے تعریف، لیکن کوئی عام تعریف نہیں، یہ وہ تعریف ہے جو کسی احسان کے بدلے نہیں کی جاتی۔ یہ وہ تعریف ہے جو صرف اس لیے کی جاتی ہے کہ جس کی تعریف ہو رہی ہے وہ اپنے آپ میں کامل ہے، وہ تعریف کا حقدار ہے اپنے ہونے کی وجہ سے، چاہے اس نے کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ اور نبی کے دونوں نام محمد اور احمد حمد سے نکلے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کی تعریف کی، فرشتوں نے ان کی تعریف کی، تمام نبیوں نے ان کی تعریف کی، اور ہر ایک انسان ان کی تعریف کرتا ہے، سیدھے طور پر یا بالواسطہ۔ سیدھے طور پر تعریف کرنے والے مسلمان ہیں، ہم ان کی سیدھے طور پر تعریف کرتے ہیں، اور بالواسطہ تعریف کرنے والے غیر مسلم ہیں، کیونکہ جو لوگ زبان سے نبی کو نہیں مانتے وہ بھی ان کے کردار اور خوبیوں کی تعریف کرنے پر مجبور ہیں۔ تو وہ آسمانوں اور زمین میں تعریف کیے جاتے ہیں، پہلی امتوں میں اور موجودہ امت میں، اس دنیا میں اور آخرت میں۔ یہ سب سے بڑی تعریف ہے۔ ان سے پہلے، ان کے وقت میں اور ان کے بعد کسی انسان کی اتنی تعریف نہیں ہوئی جتنی ہمارے نبی کی۔ شفاعت کبریٰ کا واقعہ۔ ایک لمبی صحیح حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن سب کو پتہ ہو جائے گا کہ اسلام حق ہے، غیر مسلموں کو بھی، لیکن اس وقت ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ تو لوگ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے، اے آدم، آپ ہمارے باپ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اللہ نے آپ میں اپنی روح پھونکی، کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ آپ کی اولاد کس حال میں ہے؟
وہ ان سے کہیں گے کہ اللہ کے پاس جائیں اور اس سے کہیں کہ حساب شروع کرے، لیکن حضرت آدم کہیں گے میں نے ایک گناہ کیا تھا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے اپنی فکر ہے، نفسی نفسی، کسی اور کے پاس جاؤ، نوح کے پاس جاؤ۔ پھر لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور وہی درخواست کریں گے، لیکن وہ بھی عذر کریں گے، کہیں گے میں نے ایک غلطی کی تھی جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، اللہ نے مجھے منع کیا تھا کہ کسی کے بچنے کی درخواست نہ کرو، لیکن میں نے اپنے بیٹے کے لیے درخواست کر دی اور میں نے نافرمانی کی۔ تو نوح بھی اپنی فکر میں ہوں گے اور کہیں گے نفسی نفسی۔ پھر لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی عذر کریں گے، کہیں گے میں نے 3 جھوٹ بولے تھے، حالانکہ وہ اصل میں جھوٹ نہیں تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی عذر کریں گے، کہیں گے میں نے غصے میں ایک آدمی کو مار دیا تھا، حالانکہ وہ حادثہ تھا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں۔ پھر لوگ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور ان سے التجا کریں گے کہ وہ پوری انسانیت کی طرف سے اللہ کے سامنے جائیں۔ کس لیے؟ حساب شروع کروانے کے لیے۔ بس اتنا، صرف شروع کرنا، کیونکہ قیامت کا دن اتنا مشکل ہوگا کہ لوگ کہیں گے جو بھی ہو آنے دو، بس آگے بڑھو، یہ انتظار برداشت نہیں ہو رہا۔ تو لوگ نبی سے التجا کریں گے اور نبی فرمائیں گے انا لہا انا لہا، یعنی یہ میرا کام ہے، یہ میرا کام ہے، اور اسی وجہ سے پوری انسانیت ان کی تعریف کرے گی اور انہیں مقام محمود دیا جائے گا، یعنی تعریف والا مقام۔ اور تعریف والا مقام کسے ملنا چاہیے اس کے سوا؟ کسے؟ جس کا نام ہی محمد اور احمد ہے۔ محمد اور احمد کا فرق، دونوں ناموں کا مطلب ہے جس کی بہت تعریف کی جائے، لیکن فرق کیا ہے؟ محمد کا مطلب ہے جس کی بار بار تعریف ہو، لگاتار، وقت کے شروع سے لے کر ہمارے وقت تک، قیامت کے دن اور قیامت کے بعد بھی۔ تو محمد تعریف کی مقدار کے لیے ہے، اور احمد کا مطلب ہے جسے سب سے اچھی قسم کی تعریف دی جائے۔ تو احمد تعریف کے معیار کے لیے ہے، اور دونوں ہمارے نبی میں جمع ہیں جنہیں مقام محمود دیا جائے گا۔ اب ایک سوال، حضرت موسیٰ نے اپنی امت کو ہمارے رسول کا نام محمد بتایا اور حضرت عیسیٰ نے اپنی امت کو ہمارے رسول کا نام احمد بتایا، ایسا کیوں؟ مشہور عالم ابن القیم فرماتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک حکمت ہے۔ ہماری امت کے بعد سب سے بڑی امت بنی اسرائیل کی تھی، یعنی موسیٰ کی امت، تو انہیں وہ نام بتایا گیا جو مقدار سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ وہ تعداد میں زیادہ تھے۔ لیکن حضرت عیسیٰ کے ماننے والے کم تھے، مگر وہ بہت نیک اور اونچے درجے کے تھے۔ ان پر ظلم ہوا، رومی مشرکوں نے انہیں قتل کیا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کی کھالیں ادھیڑی گئیں، لیکن وہ ڈٹے رہے اور سچے وفادار رہے، تو ان کے لیے احمد کا نام بتایا گیا جو معیار سے تعلق رکھتا ہے۔ باقی نام۔ تیسرا نام الماحی، نبی نے خود اس کی وضاحت فرمائی۔ الماحی کا مطلب ہے وہ جس کے ذریعے اللہ کفر کو مٹاتا ہے۔ نبی نے فرمایا میرے ذریعے اللہ کفر کو مٹائے گا، اور واقعی عرب کا پورا جزیرہ کفر میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن نبی کی اپنی زندگی میں ہی پورا جزیرہ اسلام میں آ گیا۔ 20-30 سال میں کفر کے بڑے بڑے مرکز اسلام میں آ گئے اور اس کے بعد سے اسلام ہی پر رہے۔ 60-70 سال میں اسلام چین کی سرحدوں اور اندلس یعنی اسپین تک پہنچ گیا، جہاں آج تک موجود ہے۔ یہی ہیں الماحی، کفر کو مٹانے والے۔ الحاشر، لوگ نبی کے قدموں کے پاس اٹھائے جائیں گے، یعنی ان کے فوراً بعد۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک تفسیر یہ ہے کہ نبی کا آنا قیامت کی پہلی نشانی ہے، اس لیے نبی الحاشر ہیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نبی اٹھائے جائیں گے اور پھر باقی سب لوگ۔ پہلے نبی اٹھیں گے، پھر نیک لوگ اور شہید، پھر باقی امت۔ تو الحاشر وہ ہیں جو قیامت کے دن کی نشاندہی کرتے ہیں۔ العاقب، جانشین، آخر میں آنے والے، اس سے مراد ہے وہ آخری نبی ہیں۔ نبی الرحمہ، رحمت والے نبی۔
نبی التوبہ، توبہ والے نبی، یعنی ان پر ایمان لا کر اور ان کی تعلیمات پر عمل کر کے لوگوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ المکفی، وہ جو آخر میں آئے اور پچھلے تمام نبیوں کا پیغام مکمل کر دیا، یا وہ جس کے آنے سے پچھلے نبیوں کے پیغام کی ضرورت ختم ہو گئی کیونکہ وہ مکمل پیغام لے کر آئے۔ نبی الملاحم، وہ نبی جن کی امت میں بہت سے فتنے ظاہر ہوں گے، اور واقعی دنیا کے سب سے بڑے فتنے جو کبھی ہوں گے، جیسے دجال کا فتنہ، 3 بڑے زلزلے وغیرہ، یہ سب اسی امت میں ہوں گے۔ نبی کی خاص خصوصیات۔ اب آتے ہیں نبی کی ان خصوصیات کی طرف جو صرف انہیں دی گئیں اور کسی اور انسان کو نہیں دی گئیں۔ علماء نے 50 تک خاص خصوصیات گنی ہیں، ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ پہلی خصوصیت، وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اس سے پہلے کوئی نبی آخری نہیں تھا، اور اللہ نے انہیں آخری ہونے کے لیے چنا۔ قرآن میں فرمایا، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے خاتم ہیں۔ سورہ احزاب آیت 40۔ دوسری خصوصیت، نبی کی نبوت کا فیصلہ اللہ نے اس وقت کر دیا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی موجود بھی نہیں تھے، ابھی ان میں روح پھونکی بھی نہیں گئی تھی۔ ایک صحابی نے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کب سے نبی ہیں؟ نبی نے فرمایا، جب آدم مٹی اور روح کے درمیان تھے، یعنی جب آدم کی روح اور مٹی ابھی الگ الگ تھیں، ابھی ملائی نہیں گئی تھیں۔ روح پھونکنے سے پہلے ہی اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا۔ تیسری خصوصیت، وہ واحد نبی ہیں جو پوری انسانیت کے لیے بھیجے گئے، بلکہ جنات کے لیے بھی۔ باقی تمام نبی صرف اپنی قوم کے لیے آئے، لیکن ہمارے نبی سب کے لیے آئے۔ چوتھی خصوصیت، نبی نے فرمایا کہ اللہ نے رعب کے ذریعے میری مدد کی ہے۔ اللہ میرے دشمنوں کے دلوں میں 1 مہینے کی مسافت پر بھی خوف ڈال دیتا ہے میرے پہنچنے سے پہلے۔ یہ صرف نبی کی خصوصیت ہے۔ جب وہ جنگ میں جاتے تھے، لوگ ان کے آنے سے پہلے ہی خوف زدہ ہو جاتے تھے۔ پانچویں خصوصیت، اللہ نے انہیں تمام نبیوں میں سب سے بڑی امت دی۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ نے انہیں تمام امتیں دکھائیں۔ انہوں نے ایک بہت بڑی امت دیکھی جو آنکھوں کی حد تک پھیلی ہوئی تھی۔ انہوں نے سوچا شاید یہ میری امت ہے، لیکن بتایا گیا نہیں، یہ موسیٰ کی امت ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور بھی بڑی امت دیکھی جو ان کی نظر کو ڈھانپ رہی تھی، بتایا گیا یہ آپ کی امت ہے۔ اور ایک اور حدیث میں نبی نے صحابہ سے فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری امت جنت والوں کا 1/3 ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ اکبر۔ پھر نبی خاموش رہے۔ پھر فرمایا، کیا تم خوش ہوگے اگر میں بتاؤں کہ تمہاری امت جنت والوں کا آدھا ہوگا؟ صحابہ نے کہا اللہ اکبر۔ پھر نبی خاموش رہے۔ پھر فرمایا، اللہ کی قسم، مجھے امید ہے کہ میری امت جنت والوں کا 2/3 ہوگی۔ سبحان اللہ۔ چھٹی خصوصیت، انہیں سب سے طاقتور معجزہ دیا گیا، یعنی قرآن کا معجزہ۔ قرآن جیسا کوئی معجزہ نہیں۔ ایک بات سمجھ لو، کسی اور معجزے کو دیکھو، جیسے سمندر کا 2 ٹکڑے ہونا یا حضرت عیسیٰ کا مردے زندہ کرنا۔ ہم وہ معجزے خود نہیں دیکھ سکتے، ہم صرف مانتے ہیں کہ وہ ہوئے۔ لیکن قرآن ایک زندہ معجزہ ہے، ایسا معجزہ جس تک پوری انسانیت کی رسائی ہے، ایسا معجزہ جسے ہم پڑھ سکتے ہیں اور لوگ سن سکتے ہیں۔ 7ویں خصوصیت، اسراء اور معراج کا سفر۔ کسی اور نبی کو یہ سعادت نہیں ملی۔ حضرت موسیٰ سے بھی اللہ نے بات کی، لیکن وہ زمین پر تھے، طور سینا پر۔ ہمارے نبی واحد انسان تھے جنہیں اللہ کی بارگاہ میں بلایا گیا۔ انہوں نے ایک ایسا سفر کیا جو کسی اور مخلوق نے کبھی نہیں کیا۔ وہ ایسے مقام تک پہنچے جہاں جبرائیل نے بھی کہا، میری اجازت یہاں ختم ہے، آپ کو اکیلے جانا ہوگا، یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ 8ویں خصوصیت، وہ پوری انسانیت کے سردار ہیں۔ خود انہوں نے ہمیں بتایا، بخاری اور مسلم کی حدیث میں، میں بنی آدم کا سید ہوں۔ سید یعنی مالک، انسانیت کا کمال۔ وہ انسانیت کے لیڈر ہونے کے مستحق ہیں، اور قیامت کے دن بھی وہ پوری انسانیت کے لیڈر ہوں گے۔ 9ویں خصوصیت، قیامت کے دن سب سے پہلے اٹھائے جائیں گے
صحیح بخاری میں ہے، جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے جو قبر کھلے گی وہ نبی کی ہوگی، یہی ان کے نام الحاشر کی وضاحت ہے، اور وہ سب سے پہلے ہوں گے جنہیں قیامت کے دن لباس پہنایا جائے گا۔ 10ویں خصوصیت، انہیں سب سے بڑا حوض دیا جائے گا، چوکور شکل کا تالاب، اتنا بڑا کہ اس کی ایک طرف مکہ سے صنعا تک ہے، یعنی آدھے جزیرہ نما عرب جتنا بڑا۔ 11ویں خصوصیت، انہیں کوثر دیا جائے گا، جنت کی سب سے بڑی نہر، جنت کی تمام نہریں اسی سے نکلتی ہیں، گویا جنت کے لوگ نبی کے تحفے سے پانی پئیں گے۔ 12ویں خصوصیت، وہ سب سے پہلے پل صراط سے گزریں گے، اپنی امت کو جنت کی طرف لے جائیں گے، جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھٹکھٹائیں گے۔ وہ پہلے انسان ہوں گے جو آدم کے جانے کے بعد جنت میں داخل ہوں گے، اور وہی ہوں گے جن کے نام سے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے۔ فرشتہ پوچھے گا کون ہے؟ جواب آئے گا محمد۔ فرشتہ کہے گا آپ کے لیے ہی مجھے حکم دیا گیا ہے کہ کھولوں۔ تو جنت میں داخل ہونے کا پہلا قدم ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں قدم ہوگا، اور ان کے بعد ان کی امت ہوگی، حالانکہ وقت کے لحاظ سے ہم آخری امت ہیں۔ 13ویں خصوصیت، اللہ نے انہیں جنت کا سب سے اونچا درجہ دیا ہے، فردوس اعلیٰ کی چوٹی۔ یہ ایک پورا درجہ ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں جنت ایک احرام جیسی ہے، جتنا اوپر جاؤ اتنے کم لوگ۔ ایک مقام ایسا آئے گا جہاں جنت کا پورا میدان صرف ایک شخص کے لیے ہوگا، وہ فردوس اعلیٰ کی چوٹی ہوگی، عرش الہی کے بالکل نیچے۔ اسے الفضیلہ کہتے ہیں۔ نبی نے فرمایا یہ فضیلہ جنت کا ایک ایسا درجہ ہے جو اللہ نے اپنے صرف ایک بندے کے لیے چنا ہے۔ پھر عاجزی سے فرمایا مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں، حالانکہ ان کے سوا کوئی اور اس مقام کا اہل نہیں۔ اسی لیے نبی چاہتے تھے کہ ہم دعا کریں کہ اللہ انہیں وسیلہ اور فضیلہ عطا فرمائے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر اذان کے بعد ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، اے اللہ اس مکمل پکار کے مالک اور قائم ہونے والی نماز کے مالک، محمد کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما، اور انہیں اس تعریف والے مقام پر کھڑا فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ وہ لوگ بھی جنہوں نے اس دنیا میں نبی کا مذاق اڑایا، ان کی توہین کی، ان کے خلاف تصویریں بنائیں، وہ بھی قیامت کے دن ان کی تعریف کریں گے، اور آخرت میں نبی کو وسیلہ اور فضیلہ عطا کیا جائے گا۔ دوستو، یہ تھیں ہمارے پیارے نبی کی کچھ خاص خصوصیات۔ ان پر سوچو، ان سے سیکھو، اور ان سے سچی محبت کرو۔ اللہ ہمیں ان کی سچی محبت نصیب کرے اور ان کی شفاعت نصیب کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔